إن الذين قالوا ربنا الله ثم استقاموا تتنزل عليهم الملائكة صدق الله وصدق رسوله النبي الكريم ونحن على ذلك من الشاهدين والشاكرين والحمد لله رب العالمين. اللهم صل على سيدنا مولانا محمد النبي وعلى آله وأصحابه وأهل بيته أجمعين. میرے عزیز دوستوں اور مسلمان بھائیوں، پچھلے جمعے کو شانی اولیاء کے اوپر جو ہے چند باتیں آپ بھائی کو سامنے جو ہے گوش گزار کی گئی تھی، اور انشاءاللہ اس جمعے کو اولیاء والوں کے ساتھ نسبت کا تذکرہ کیا جائے گا۔ نسبت جو ہے ایک بہت بڑی چیز ہے۔ نسبت سے انسان کو فلاح ملتی ہے، نسبت سے انسان اللہ سے تعلق جوڑتا ہے، نسبت سے انسان جو ہے اللہ رب العزت کے قرب کو حاصل کر سکتا ہے، اور جس کی نسبت نہیں ہے وہ انسان جو ہے ادھورا ہے۔ اور نسبت کے اوپر بڑے فضائل ہیں۔ اللہ کے ذکر کے ساتھ، اللہ کی وحدانیت اور توحید کے ساتھ انسان جڑا رہتا ہے تو اللہ رب العزت اس کا جو مقام مرتبہ بہت بلند کرتے ہیں۔ ہمارے اسلاف نے، ہمارے بزرگوں نے، ہمارے بڑوں نے دین اسلام کے لیے بہت بڑی قربانیاں دی، اور اللہ کے ساتھ تعلق بولے ایسا بنایا کہ وہ ہاتھ اٹھا کے تو اللہ ان کی دعا کو قبول کر لے۔ تو ایسی نسبت جو ہے اللہ اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ ہو جائے گا، اور یہ نسبت بنانے کا طریقہ بھی یہی ہے کہ ہمارا تعلق اللہ کے ساتھ گہرا ہے، اللہ سے ہمارا جو ہے رابطہ جڑا ہے۔ جب انسان اللہ رب العزت کے ساتھ جڑ جاتا ہے تو اس کا مقام، اس کا مرتبہ، اس کی شان، اس کی شوکت جو ہے بلند ہو جاتی ہے، لیکن انسان جو ہے اس کو پہچان نہیں سکتا ہے، اور انسان اس وقت پہچانتا ہے جب اس کی جو ہے یہ ظاہری آنکھ جو ہے بند ہو جاتی ہے، اور حقیقی آنکھ بھی کھل جاتی ہے، تو انسان اپنے آپ کو پہچانتا ہے کہ میرا مقام اور مرتبہ اللہ کے نزدیک کتنا ہو۔ اور قیامت والے دن جو ہے انسان کے ساتھ جو ہے نسبت کا ایک بہت بڑا نور ہوگا۔ ایک حدیث شریف کے اندر آتا ہے تو انسان کے ساتھ جو 5 نور ہوں گے، اور سب سے بڑا جو نور ہوگا وہ لا الہ الا اللہ کا ہوگا۔ جیسے کمرے کے اندر جو ہے بلب لگا دی جائے، چمک کی روشنی ہو، طرح طرح کی روشنی ہو، لیکن ان کے اندر ایک نمایاں روشنی جو نظر آتی ہے، وہ نمایاں روشنی جو لا الہ الا اللہ کی ہو۔ قیامت والے دن لوگ پریشان ہوں گے، اس کے دائیں طرف جو ہے الحمدللہ کا نور ہوگا، اس کے بائیں طرف جو ہے اللہ اکبر کا نور ہوگا، اس کے اوپر جو ہے الحمدللہ کا نور ہوگا۔ اسی طریقے سے جو اس کے پیچھے جو ہے لا الہ الا اللہ
وہ اللہ اکبر کا بھی نور ہوگا. یہ انسان کو چاروں طرف سے جو ہے نور گھیر لے گا. جب انسان کی نسبت ہے تو وہ انسان جو ہے نور کے ساتھ جڑا ہوا ہے، اور جب انسان نور کے ساتھ جڑا ہے تو اس کا مقام اور مرتبہ بہت بلند ہوئی. ہمارے اسلاف، ہمارے بزرگوں نے دین اسلام کے لیے بڑی خدمات کی. انہوں نے جو ہے اللہ اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت کو اپنا کر اپنی زندگی کو بسر کیا. مولانا احمد علی لاہوری رحمۃ اللہ علیہ کے بارے میں آتا ہے کہ اللہ رب العزت نے اسے جو ہے ایسا جو ہے ملکہ عطا فرمایا تھا کہ وہ اگر وہ کسی سے بات کرتے دین اسلام کی دعوت دیتے تو وہ بندہ جو دین اسلام کو قبول کرنے کے اندر جو ہے کبھی گریز نہیں کرتا. ایک بار علامہ قاسم نانوتوی رحمۃ اللہ علیہ نے جو ہے کہا کہ میں جس جگہ مدرسے کی بنیاد رکھوں گا وہ شخص جو ہے تمہارے سامنے ہوگا، اس کی نسبت اللہ کے ساتھ بہت ضروری ہے. اللہ کے ساتھ جو ان کا تعلق بہت بڑا ہے. اللہ کے ساتھ جو ہے ان کے جڑے ہوئے تعلقات ہیں. تو دیکھیں کہ وہ علامہ لاہوری رحمۃ اللہ علیہ. میرے بھائی دوستوں، ہمارے اسلاف نے، ہمارے بزرگوں نے جو دین اسلام کے لیے خدمات کی، اور جو جب نسبت بن جاتی ہے تو انسان کا بڑا مقام اور مرتبہ ہو جاتا ہے. اصحاب کہف کا کتا جو ہے جنت میں جائے گا، کوئی کتا جنت میں نہیں جائے گا. اصحاب کہف کا کتا جنت میں. حضرت صالح علیہ السلام کی اونٹنی جنت میں جائے گی. اس طریقے سے جو جس کی نسبت جو ہے بن جاتی ہے اس کو اللہ رب العزت بڑا مقام اور مرتبہ عطا فرماتے ہیں. مقام اور مرتبے کی وجہ سے اللہ رب العزت نے جو انسان کو چنا ہے. حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے دور کے اندر جو ہے مسلمان خولانی ایک صحابی رسول تھے جو مسلمان قبضہ نے جھوٹا نبوت کا دعویٰ کیا. اس کے سامنے گئے تو انہوں نے کہا کہ تم کو میرے اوپر کلمہ پڑھو، دین اسلام کو چھوڑ دو. تو مسلم خولانی نے رضی اللہ تعالیٰ نے کہا کہ میں یہ کام نہیں کر سکتا، دین اسلام کو نہیں چھوڑ سکتا. اس نے کہا کہ میں تمہیں جو آج کے اندر جلاتا ہوں. تو کہا کہ اگر آج کے اندر مجھے جلاتے ہو تو جلا دو، لیکن میں دین اسلام کو چھوڑ نہیں سکتا. انہوں نے جو ہے آگ جلائی اور آگ کے اندر جو ہے مسلم خولانی کو ڈال دیا، اور وہ جو ہے جیسے آگ کے اندر گئے ویسے کی ویسے جو ہے صحیح سالم باہر آئے. وہ بات بہت بہت جو مشہور ہو گئی. حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ مدینہ کے اندر جو بات پہنچی تو ایک دن اس افسر نے مسلم خولانی نے کہا کہ میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ ملاقات کے لیے جاؤں. جب مسجد نبی پہنچے تو ان کا پرانا پھٹا لباس اور جو ہے اجنبی کی طرح مسجد میں بیٹھ گئے. عمر بن خطاب رضی اللہ تعالیٰ نے پوچھا کہ نیا شخص کون ہے، کہاں سے آیا ہے؟ کہا کہ میں یمامہ سے آیا ہوں. تو پوچھا کہ یمامہ کے اندر ایک شخص کو مسلمان قذاب نے جو ہے آگ کے اندر جلایا ہے، وہ بات سچ ہے؟ تو اس صاحب نے کہا کہ وہ نہیں ہوں، مجھے جلایا تھا، لیکن اللہ نے جو ہے مجھے
حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے ساتھ صاحب رسول کو بلایا اور کہا کہ حضرت ابراہیم علیہ السلام کی یاد تازہ رہنے پر یعنی جو اللہ اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ نسبت میں جو جڑ جاتا ہے پھر دنیا کی آگ اسے اثر نہیں کرتی. جس کو دنیا کی آگ اثر نہیں کرتی اس کو آخرت کی آگ اثر نہیں کرتی. ایک بار حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے بعد جو ہے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم تشریف لائے. فاطمہ الزہرا روٹیاں پکا رہی تھی. تو ایک روٹی جو ہے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا کہ میں بھی آپ کے ساتھ مل کر روٹی بناتا ہوں. اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے پیڑا بنا کر روٹی بنائی. فاطمہ الزہرا نے اسے جو تندور کے میں ڈال دی. ساری روٹیاں بن گئی لیکن وہ روٹی نہیں پکی. جب جو فاطمہ الزہرا نے اللہ کے رسول سے کہا کہ بابا جان جو تم نے روٹی ڈالی تھی وہ نہیں پکی باقی ساری روٹیاں پک گئی. تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جس کے اوپر محمد کا آگ لگ جاتا ہے اسے دنیا کی آگ جو ہے نہیں جلا سکتی. ایک بار حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے پاس جو ہے مہمان منڈل کچھ صحابہ تشریف لائے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو. تو دسترخوان جو تھا وہ میلا تھا. حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اس دسترخوان کو اٹھایا اور تندور کے اندر ڈال کر باہر نکالا تو چمکنے لگ گیا. حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے کہا کہ دسترخوان کے اوپر جو ہے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ہاتھ ہے جس کے اوپر اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے ہاتھ لگ جاتے اسے دنیا کی آگ نہیں جلاتی. میرے بھائی دوستوں جس کی نسبت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ جو بن جاتی ہے کہ دنیا کی کوئی طاقت جو ہے اسے اس چیز سے جو پیچھے نہیں ہٹا سکتی. دنیا کے اندر سب سے بڑی مشینری نسبت رسول ہے. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ تعلق بن جانا, رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت کو اپنانا, اسے جو ہے نسبت کہتے ہیں. ہمارے اسلاف ہمارے بزرگوں کے واقعات کئی کتابوں کے اندر جو ہے بھرے ہوئے ایسے واقعات ہزاروں موجود ہیں جنہوں نے نسبت کے اوپر جو ہے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی محبت کو کھاتے, رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی تعلق کو کھاتے. انہوں نے جو ہے سب کچھ قربان کیا لیکن نسبت کی وجہ سے اللہ نے ان کو بہت بڑا مقام اور مرتبہ عطا فرمایا. امام احمد بن حنبل رحمۃ اللہ علیہ امام شافعی رحمۃ اللہ علیہ کے استاد بھی تھے. امام شافعی رحمۃ اللہ علیہ نے خواب دیکھا کہ آپ کو اللہ رب العزت جو ہے قرآن کے معاملے میں آزمائی گئی. یہ خواب دیکھا گیا. اس خواب کو جو ہے اپنے شاگرد کے ساتھ دیکھ کر امام احمد بن حنبل رحمۃ اللہ علیہ نے سنایا. امام احمد بن حنبل رحمۃ اللہ علیہ نے فرمایا کہ اگر اللہ مجھے آزمانا چاہتے ہیں تو میں حاضر ہوں, لیکن اللہ مجھے آزمائش کے اندر کامیاب کرنا ہے. تو پہلے زمانے کے اندر جو بندہ پیغام لے کر آتا تھا تو کوئی نہ کوئی اس کو جو ہے ہدیہ دیا کرتے تھے. ہمارے سب کے اندر بھی یہ لگا کہ کوئی بندہ کسی کو مبارک ہوتا ہے اس کو اجرت کا پیسہ دیتا, ٹوپی کا پیسہ دیتا, یا تو لوگ دنیا کی چیز جو ہے اسے ہدیہ کا طور پر دیتے. تو امام احمد بن حنبل رحمۃ اللہ علیہ نے ان کے شاگرد کو جو ہے اپنا پرچہ دے دیا. کہا کہ یہ امام شافعی رحمۃ اللہ علیہ نے. امام شافعی رحمۃ اللہ علیہ کے پاس جو پہنچے, کہا کہ امام احمد بن حنبل رحمۃ اللہ علیہ تمہارے لیے پرچہ جو ہے پیسے کو رکھ دیا جائے.
امام شافعی رحمۃ اللہ علیہ بہت بڑے پائے کے ولی اللہ والے بہت بڑے. انہوں نے لکھا ہے کہ جب وہ موٹر میرے پاس پہنچا تو میں نے اس موٹر کو پانی کے اندر ڈبویا اور اس پانی کو جو بوتل کے اندر کسی چیز کے اندر بند کر کے رکھ دیا. کوئی بیمار آتا ہے میں اسے پانی میں لاتا ہوں شفا ہو جائے. تو مصیبت جب آتا تو وہ اس سے اللہ سے دور کر دیتے. امام شافعی رحمۃ اللہ علیہ وہ امام ہے. ایک بار جو ہے امام احمد بن حنبل رحمۃ اللہ علیہ نے ان کی دعوت کی, کہا کہ استاد کی دعوت کرنی چاہیے. تو اپنے جو ہے گھر بلایا, کھانا تیار کیا. امام احمد بن حنبل رحمۃ اللہ علیہ نے جو بچی تھی وہ قرآن کی حافظہ تھی. اس کی زبان کے اوپر ہمیشہ اللہ کا قرآن چلتا تھا, دنیا کی بات نہیں چل رہی. تو انہوں نے قرآن شریف پڑھتے ہوئے کھانا بنایا, روٹیاں بنائی. رات کو دعوت کرنے گئے امام شافعی رحمۃ اللہ علیہ کے سامنے کھانا پیش کیا گیا. عام انسان کھانے کے اندر 3 روٹی 4 روٹی کھائے گا, لیکن امام شافعی رحمۃ اللہ علیہ کو افراد بہت زیادہ, حد سے زیادہ روٹی کھا رہے, حد سے زیادہ سادات بھی ہو سکتی. جب انہوں نے روٹی کھائی پھر جو ہے سو گئے. تو پہلے زمانے کے اندر جو مہمان آتا ہے اس کے جو چارپائی کے نیچے جو ہے لوٹا بھر کے پانی کا رکھتے تھے, شاید تعجب کے لیے تو وہ لوٹا بھر کے جو ہے پانی کا رکھ دیا. اور صبح وہ اٹھے تو ان کی بیٹی نے آ کر دیکھا کہ ماجرا کیا ہے. ابا جان کو کہتے ہیں امام احمد بن حنبل کو بہت امام شافعی بہت بڑے اللہ والے, انہوں نے تو محتاجوں کری, میں نے کھانا بھی زیادہ کھا رہا, اللہ والے نے اتنا زیادہ کھانا نہیں کھایا. تو انہوں نے سوال کیا, ابا جان سے پوچھا ابا ہمیں پوچھ کر بتاؤ کہ تمہارے استاد نے کھانا زیادہ کیوں کھایا. امام شافعی رحمۃ اللہ علیہ نے فرمایا کہ جس بچی نے وہ کھانا بنایا وہ بچی کیا کرتی ہے. اس نے امام شافعی رحمۃ اللہ علیہ فرمایا اس کا ایک ہی کلام ہے, بس قرآن مجید پڑھتی ہے, اس کے علاوہ کچھ نہیں. کہا کہ رات میں نے جو کھانا کھایا زندگی میں مجھے جو ہے ایسا کھانا کبھی مزے نہیں کیا جتنا میں نے رات کھایا ہے. اور میں نے جو ہے عشاء کے وقت سے صبح حضرت کی نماز پڑھی ہے, تہجد بھی پڑھی. یہ پوری رات اللہ کا تو رضا ہے. میرے بھائی دوستوں, یہ نسبت کی یہ بڑی برکت ہے. جس نے اعلیٰ نسبت ہوگی اللہ اس کو اعلیٰ مقام اور مرتبہ عطا فرمائے. اس لیے ہماری اللہ والوں کے ساتھ نسبت ہونا چاہیے, جوڑ ہونا چاہیے. جب ہمارا اللہ والوں کے ساتھ جوڑ ہوگا, نسبت ہوگا, تو دنیا میں بھی ہم کامیابی ہوں گے اور آخرت کے اندر بھی کامیابی. سفر کے اندر 3 شخص جا رہے تھے. مشاہد قادر جیلانی محبوب سبحانی رحمۃ اللہ علیہ سے ملاقات کے لیے آئے. تو ان کا نظریہ الگ الگ تھا. ایک نے پوچھا تم کیوں جا رہے ہو؟ تو اس نے کہا کہ میں عبد القادر شاہ جیلانی کا امتحان لے گا. دوسرے سے پوچھا تم کیوں جا رہے ہو؟ کہا کہ میں بہت پریشان ہوں, سے دعا کراؤں گا, اللہ میری دعا کو قبول فرما دے, میری عادت کو پورا کر دے. تیسرے سے پوچھا تم؟ تو اس نے کہا کہ میں جو شاہد قادر جیلانی کے بعد جا رہا ہوں, ان کے جو ہے نسبت میں رہ کر ان کے پاؤں پکڑ کر جو ہے اپنی زندگی کو بسر کروں گا. جب شاہد قادر جیلانی کے پاس 3 شخص آئے تو جس شخص نے یہ کہا تھا کہ میں امتحان لینے کے لیے جا رہا ہوں, شاہد قادر جیلانی کی مجلس سے وہ شخص اٹھائے, وہ منکر ہو گیا, اسلام سے پھر گیا, مرتد ہو کر لایا. اور جو شخص جو اپنی حاجت پوری
کرنے کے لیے ان سے دعا کے لیے گیا تھا. شاہ عبد القادر جیلانی نے ان کے لیے دعا کی, اللہ نے ان کی ساری حالتوں کو پورا کر دیا. اور جس نے جو کہا کہ میں ان کے پاؤں پکڑ کر اپنی زندگی بسر کرنا چاہتا ہوں, یہ نسبت میں آنا چاہتا ہوں, تو جو نسبت میں مل کے وہ بہت بڑا وقت کا ولی اور خلیفہ بن گیا. اللہ نے ہمیں ولایت عطا فرمائی. تو ہمارا مقصد جو ہے اللہ والوں کے ساتھ ملنے کا ایک ہونا چاہیے کہ اللہ ہم سے راضی ہو جائے, اللہ کے ساتھ ہمارا جو ہے تعلق بن جائے. اس زمانے کی بات نہیں, اس دور کی بات ہے. مولانا ذوالفقار نقشبندی مدد اللہ علیہ وسلم ہے, انہوں نے اپنا واقعہ بتایا. کہا کہ ہم جو ہے امریکہ کے اندر جو ہے سفر میں تھے, تو وہ بیان کرنے کے لیے جاتے ہوئے, تو انہوں نے کہا کہ ہم گاڑی کے اندر جو ہے سوار سے جا رہے تھے, تو ایک عورت کو ہم نے دیکھا, عورت جو ہے گاڑی چلا رہی تھی, آگے جا کے جو ہے اس نے گاڑی کو روک دیا. تو ہم نے بھی گاڑی میں روکا, پوچھا کہ تمہاری کیا حالت ہے, تو گاڑی خراب ہو گئی, کوئی مسئلہ ہے تو ہماری کر دیں. تو انہوں نے اشارہ کر کے کہا کہ یہ شخص کون ہے, نورانی چہرے والا, بعد میں ذوالفقار نقشبندی ہے. تو ذوالفقار نقشبندی رحمۃ اللہ علیہ نے اپنی کتاب میں لکھا ہے کہ اس عورت نے جو ہے کہا کہ مجھے کلمہ پڑھا اور ہم نے اسے کھڑے کھڑے کلمہ پڑھایا اور دین اسلام میں داخل کر دیا. تو میرے بھائی دوستوں, اللہ والوں کے ساتھ جو نظر پڑ جاتی ہے تو وہ نسبت اور نظر جو ہے بڑی کرم کی ہوتی ہے. تو اس لیے ہمارا تعلق جو ہے اللہ والوں کے ساتھ رہنا چاہیے. اللہ والوں کے ساتھ اٹھنا بیٹھنا, ہم اللہ والوں کے ہم کیوں جو ہے جاتے, ہم اللہ والوں کے ساتھ اسی لیے ملتے ہیں کہ ہم جو ہے اپنی دعا جوائیں, اپنے جو ہے کام نکالیں, لیکن ہمارا مقصد یہ ہونا چاہیے اللہ ہم سے راضی ہو جائے. اللہ ان کی وجہ سے جو ہے اللہ کا جو عزت راضی ہو جائے, اور جس کی نسبت بن جاتی ہے اللہ اسے جو ہے بڑا مقام اور مرتبے کے اوپر فائز کرتے ہیں. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے سنتوں کو, سیرت کو ہمارے لیے چھوڑا ہے تاکہ ہم سیرت کو اپنائیں, اپنی زندگی کو بسر کرتے ہوئے اللہ اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی اطاعت کریں. جو انسان چاہتا ہے کہ میں اللہ کے قریب بن جاؤں, تو انسان کیا ہو جائے کہ اللہ مجھے ضرور آزمائے گا. یہ بات ہو ہی نہیں سکتی کہ میں کہوں کہ میں اللہ کے قرب کو حاصل کروں اور اللہ مجھے آزمائیں گے, یہ نہیں ہو سکتا. ہم بچی کا ایک مٹکا لینے کے لیے جاتے ہیں نا, تو اس کو بھی بازار میں پکتا ہے بچہ ہے, کیا مٹی کی حیثیت ہے, کیا انسان کی حیثیت ہے. جب ہم اپنے گھر کے اندر مٹکا لے کر آتے ہیں, اسے بنا کر لے کے آتے ہیں, تو جو خدا تعالی جنت میں ہمیشہ ہمیشہ رکھے گا وہ مٹکے کی طرف آزمائے گا, تم تم نہیں کرو, اللہ رب العزت ضرور آزمائے گا. جو جتنا بڑا مقام مرتبہ اللہ کے یہاں کرنا چاہتا ہے وہ اس بات کے لیے تیار ہو جائے تو اسے آزمایا جائے گا. جس سے جس کی محبت ہوگی اللہ اس سے آزمائے گا. آپ کی اولاد سے محبت ہے اللہ اولاد سے آزمائیں گے, آپ کی دنیا داری سے محبت ہے دنیا سے آزمائیں گے, زبان سے محبت ہے زبان سے آزمائیں گے. اگر آپ کی جس سے زیادہ محبت ہوگی اللہ اس سے آزمائیں گے. یہ واضح بات ہے. ابراہیم علیہ السلام کی محبت اپنے بیٹے سے اللہ نے آزمایا. یونس علیہ السلام جو جب دریا کے اندر چل رہے تھے, اپنی جان ہی سب سے زیادہ قیمتی ہوتی ہے, اس جان کے حاجت پر اللہ نے جان کو آزمایا. زکریا علیہ السلام کو چیرا گیا. تمام انبیاء علیہ السلام نے امتحانوں کے اندر اپنا وقت گزارا. داؤد علیہ السلام جو زبور پڑھتے ہوئے پہاڑ اور ہوائیں بن جاتی, پرندے بن جاتے, ساری چیزیں بن جاتی, ان کی آواز نہیں ہوتی. اللہ نے جو تمام انبیاء علیہ السلام کو آزمایا, حتیٰ کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو اس دنیا کے اندر محفوظ فرمایا. اور اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے
اس دنیا کے اندر جو تکلیفیں اٹھائی، مسائل اور پریشانیوں کو سامنے رکھتے ہوئے لڑ کر ان کو لڑنے کا مطلب یہ کہ انہیں جو ہے اپنے دل کے اندر بسا کر جو ہے سامنے رکھ کر جو ہے اپنی زندگی کو بسر کیا۔ اللہ رب العزت نے جو ہے پوری دنیا میں محمد رسول اللہ کا نام روشن کر دیا۔ اللہ رب العزت سے دعا کہ اللہ تعالیٰ